بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیزان محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سنایا تھا۔ واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کرتی چلوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوتا ہے۔ زیرکی اور عقل مندی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم لدنی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ آپ کی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ علم رمل کو ایجاد کرنے والے ہیں اور خواب کی تعبیر کے عالم اور ماہر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ امام، کیا واقعی حضرت دانیال علیہ السلام تمام خوابوں کی تعبیر بتا دیتے تھے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی تھی اور وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے عالم اور ماہر تھے۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ روٹی کی قدر کیا کرو، کیونکہ جس طرح سے پانی پر انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، بالکل اسی طرح سے روٹی پر بھی عام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور قدر اس لیے کیا کرو کہ اللہ کے تمام مخلوقات عرش سے لے کے فرش تک جتنی بھی ہیں، تمام نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، تب جا کے یہ وجود میں آئی ہے اور لوگوں کو میسر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناؤں کہ کس طرح سے ان کی قوم نے جب روٹی کی ناقدری کی تو اللہ نے ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک جگہ پہ جانا تھا کہ جس کے لیے رستے میں دریا آتا تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ملاح اپنی کشتی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے اس ملاح سے کہا کہ یہ روٹی لو، یہ تمہاری اجرت ہے اور مجھے دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچا دو، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس ملاح نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دی ہوئی روٹی پھینک دی اور کہنے لگا کہ میں اس روٹی کو لے کے کیا کروں گا؟ ہمارے ارد گرد ایسی ہزاروں روٹیاں پڑی رہتی ہیں اور پیروں سے کچلی جاتی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب اس ملاح کی یہ باتیں سنی تو نہایت افسوس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، روٹی کی ناقدری نہ کر، اس کو اٹھاؤ، آنکھوں سے لگاؤ اور اس کو اپنی اجرت کے لیے ایک کثیر چیز سمجھو۔ مگر اس ملاح نے آپ کی کوئی بات نہ مانی۔ یہ رویہ دیکھ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہایت دکھ ہوا اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے میرے معبود، تو اپنے رزق کی ناقدری دیکھ رہا ہے اور اس ملاح کا افسوسناک کردار بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے رزق کی ناقدری ہونے سے اب تو خود ہی بچا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان پر وحی کی کہ اے دانیال، اب دیکھنا کہ میں ان کو کس طرح سے روٹی کی قدر کرنا سکھاتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوتے ہی اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ کسی بھی دانے کو رویدگی نہ دے اور آسمان کو حکم دیا کہ ایک قطرہ پانی بھی زمین پر نہ برسے۔ یہ حکم ہوتے ہی جو اس وقت کی قوم تھی وہ شدید قحط سے دوچار ہو گئی۔ جب آسمان نے بارش کا ایک قطرہ نہ برسایا اور زمین نے ایک دانے کو بھی رویدگی نہ دی تو لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے۔ جب شدید قحط آ گیا اور حالت یہ آ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ اس وقت دو عورتیں وہاں پہ موجود تھیں اس قبیلے میں،
انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک دن ایک عورت اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی اور اس کا گوشت کھائیں گے، اور دوسرے دن دوسری عورت اپنے بیٹے کو ذبح کرے گی اور اس کا گوشت کھائیں گے۔ جب ایک دن ایک عورت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا اور تمام لوگوں نے کھایا، اور وعدے کے مطابق جب اس عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ آج تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جلدی سے کرو تاکہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ میسر آ سکے، وہ عورت یہ کہنے لگی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس عورت کی یہ بات سنی تو یہ جھگڑا طوالت اختیار کر گیا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کی عدالت میں آیا گیا۔ جب وہ عورتیں حضرت دانیال علیہ السلام کی عدالت میں پہنچیں، آپ نے ان سے ماجرے کی تفصیل پوچھی، اور جب یہ تمام واقعہ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نہایت افسوس سے کھڑے ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں دوبارہ دعا اور مناجات کرنے لگے کہ اے میرے رحیم و کریم رب، اس ملاح کے غرور کی وجہ سے اپنے باقی بندوں کو بھوک سے نہ مار۔ یہ حالت آ گئی ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں اور ان کو کھا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں فقط بچوں کی وجہ سے ان پر رحم کر رہا ہوں، ورنہ جس طرح انہوں نے میرے رزق کی ناقدری کی ہے، میں ان کو آخری لمحے تک ایک لقمہ بھی نصیب نہ کرتا۔ عزیزان محترم، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے دسترخوان پر 5 سے 6 قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہیں پر کچھ ایسے افراد ہیں جن کو ایک وقت ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کے رزق میں وسعت دی ہے تو کوشش کریں کہ اس رزق میں سے دوسروں کا بھی حصہ نکالیں، اور ان لوگوں کا جن کے پاس ایک وقت بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔